کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا. لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد چیلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے. یہ سال ثواب ہے. تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ سال ثواب ہے. یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے. جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا، وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں. وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے اور پھر تسلی سے آنسوؤں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے. اس لیے جو ہماری تقریبات اصالِ ثواب کی ہیں. اور پھر میں آپ سے عرض کروں، امیر بڑے بڑے چیلم کرتے ہیں، غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. مشکل میں پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا کو خرچ ہو گیا ہے، کہاں کہاں سے قرضہ اٹھایا ہے، کتنی تکلیف صحیح ہے. پھر آپ نے کل شریف پہ بھی بہت بڑا اہتمام کا کہہ دیا، پھر 10ویں پہ بھی کہہ دیا، پھر چیلوں پہ بھی کہہ دیا. نہیں، کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے، بڑی آزمائش، بڑی ساری دکھ بھرا معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا شعبہ ہے، میں نے قریب جا کے دیکھا ہے. لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، جناب آپ کیسے کر کے کریں، کس کو دکھ بتائیں. ایک ماں کے جانے کا دکھ، باپ کے جانے کا دکھ، بھائی کے جانے کا دکھ، اور ایک یہ والا دکھ. نہ کریں یہ کام. ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اصالِ ثواب ضرور کریں، فی نفس ہی اس کا بہت اجر و ثواب ہے. لیکن مشقت والا کام میں درد سے کہ غریبوں کا بھلا کر دو، پر ان کو جا کے مشورہ دو کہ یار مہربانی کرو، ایک ہی ختم کافی ہے. بڑا ختم کل والے دن ہو گیا، اب جائیں لوگ اپنے گھروں کو. چیلم والے دن بس ٹھیک ہے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں گھر سے سارے لوگ چلے جائیں، مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں، وہاں جا کے آپ کہیں جناب قاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ دیں. آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ختم شریف پڑھ دیں. دیکھو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے. یہ دیکھو اصالِ ثواب. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، قربان جائیں. نصیب دیکھو، حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے. قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا. حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور پھر نبی کریم نے تسبیح پڑھی، پھر تحلیل پڑھی، پھر تکبیر پڑھی، دیر تک پڑھتے رہے. پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے کشادہ کر دی ہے، کھول دی ہے قبر. تو جاؤ نا ابا جی کی قبر پہ، پڑھو نا وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھو نا وہاں جا کے الحمدللہ الحمدللہ وہاں پڑھو جا کے، وہاں جا کے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. پڑھو جا کے وہاں سورہ یاسین، پڑھو جا کے سورہ ملک، پڑھو جا کے وہاں قرآن مجید. دیکھو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اصالِ ثواب کی ترتیب بنائیں. گھر میں بھی یہ اصالِ ثواب کریں تو ذرا درد سے، ذرا ذوق سے، ذرا اچھی طرح پڑھ کے. لیکن دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چیلم کو. دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا خوبصورت سا، اور ساری توجہ ہی کھانے پہ. چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی، اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی. تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا. دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں، اظہار مسرت کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے. خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے. تو جب محبوب دے نا
وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا، بس ایک بات ہے بھولتی نہیں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیا ہے، تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو، اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں۔ تقریبات میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال، ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ ہماری شادیوں میں اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ چونکہ ہماری طبیعت ہے نا، ہم کسی نہ کسی بات میں اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر لیتے ہیں۔ میرا پہلا منڈا ہے تو میں زور لانا ہے، سارے چاہ کرنے، پھر میرا آخری ہے تو ہن بھی میں سارے چاہ، او دیکھو جی آخری شادی ہے، او یہ آخری نہیں ہے میرے بھائی، کس نے آپ کو کہا؟ دعا کریں نا اللہ بیٹے کو بھی بیٹے دے، اللہ بیٹے کو بھی بیٹیاں دے، تو ان کی بھی شادیاں ہوں، تو آخری تو نہ ہوئی۔ کیوں مطلب آپ بلا وجہ اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر کے، اور یہ اتنی کبھی طبیعت ہے بعض لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں وہ دکھانا ہے آج۔ آپ شادی کی تقریبات کو فضول خرچیوں سے بچائیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی پیو بھی، فضول خرچی نہ کرو، اعتدال میں رہ کے کرو سارا کام، لیکن میانہ روی میں، اعتدال میں۔ ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا، ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو، تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اظہار ہمدردی کیا، اور کریم ہے نا محبوب، لاجپال ہے نا محبوب، عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا، قرض بہت بڑی اذیت ہے، مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے، ہر وقت کی اذیت ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا۔ حضور نے دعا سکھائی، کہاں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگو میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے، میں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے۔